علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم نافع ملے از پائے علماء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے لائبریری۔ آج بھی ایک بہت ہی زبردست اور مفید کتاب کا تعارف آپ کو پیش کرنا ہے، اور اس کا جو موضوع ہے وہ بڑا ہی زبردست ہے۔ کتاب کا نام ہے گھریلو علاج۔ انسان جتنی دیر دنیا میں رہتا ہے اس کو وقتاً فوقتاً بیماریوں کا سامنا رہتا ہی رہتا ہے۔ خواب کتنی اچھی غذا استعمال کرتے ہوں، کتنے اچھے علاقے میں رہتے ہوں، اب کچھ بھی ہوں، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں جا کر بندے کو بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض بیماریاں وہ ہوتی ہیں کہ جو معمولی سی ہوتی ہیں، لیکن بعض بیماریاں بڑی سویر ہوتی ہیں اور وہ بڑے امراض کے اندر اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ گھروں کے اندر بہت ساری بیماریوں کا چھوٹا موٹا علاج ممکن ہوتا ہے۔ گھریلو ٹوٹکے بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے حکیموں کے، طبیبوں کے، ڈاکٹرز حضرات کے بتائے گئے طریقے ہوتے ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم اپنا علاج خود کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہر علاج خود کرنا چاہیے؟ اور وہ کون سا علاج ہے کہ جو گھر میں بندہ کر سکتا ہے؟ کیا ہر شخص علاج کے اندر ہاتھ ڈالے گا، یا کس علاج کے لیے عام شخص سے رابطہ کرنا ممکن ہے اور کس کے لیے ایکسپرٹ کے پاس جانا ضروری ہے؟ یہ تمام چیزیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب شائع کی ہے اور اس کا نام ہے گھریلو علاج۔ سب سے پہلے تو اس کتاب میں ابتداً علاج معالجے سے متعلق بڑی اہم اور بنیادی باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ علاج میں ہاتھ ڈالنا کس کو الاؤ ہے شرعی حیثیت سے، دینی اعتبار سے، وہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ بغیر طبیب کے، بغیر کسی ایکسپرٹ کے آپ اگر کسی علاج کرنے میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو یہ شرعاً کیسا ہے، اس کا حکم آپ کو ملے گا۔ علاج معالجے کی جب بات کرتے ہیں تو حدیثوں کے اندر بہت ساری بیماریوں سے متعلق علاج بھی بیان کیے گئے ہیں، اور علماء نے اس پر بڑا کلام کیا ہے۔ علماء کے اندر بھی ایک بڑی تعداد گزری اور آج بھی ہوگی دنیا کے اندر کہ جو عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین حکیم اور طبیب بھی ہیں۔ لیکن کیا حدیثوں میں جن چیزوں کے فضائل بیان کیے گئے اور جن بیماریوں سے متعلق کسی چیز کے اندر شفا کا بیان کیا گیا ہے، تو کیا ہر شخص کے لیے وہ مفید ہو سکتے ہیں، یا اس کی بھی کوئی ایس او پی ہے، اس کا بھی کوئی ایسا معیار ہے کہ جس کا دیکھنا ضروری ہے؟ یہ بات بڑی اہم ہے، کیونکہ مختلف حدیثوں میں کہیں پر کسی چیز کے فضائل، کہیں پر کسی چیز کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، تو اس کا آخر معیار کیا ہے، اس کی جو ڈیٹیل ہے آپ کو اسی کتاب گھریلو علاج کے اندر پڑھنے کو ملے گی۔ آگے بڑھتے ہیں تو اب اس کے اندر بہت سارے ایسے ٹوٹکے ہیں، ایسے علاج ہیں کہ جو کسی مزمن مرض سے اس کا تعلق نہیں ہے، چھوٹے موٹے مسئلے مسائل جو ہوتے رہتے ہیں، اور اس کا ہلکا پھلکا علاج آپ خود اپنے گھر میں کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر درد سر۔ اب درد سر جو ہے ایک بڑا ہی کامن سا مسئلہ ہے، ہو جاتا ہے، اس کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، لیکن اگر سر درد ہو تو اس کا انیشیل سٹیج پر آپ گھر میں کیا علاج کر سکتے ہیں، آپ کو اس کتاب میں پڑھنے کو ملے گا۔ موسم تبدیل ہوتا ہے یا غذا میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے تو عموماً ہمارا گلا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے، بندے کا موڈ نہیں ہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں، یا اتنی زیادہ شدت نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ اس کتاب میں آپ کو گھر میں علاج کرنے کا طریقہ میسر آ جائے گا۔ اسی طرح سے معدے کے مسائل ہیں، ہاضمے کے مسائل ہیں، قبض کے مسائل ہیں، عموماً لوگوں کے ساتھ درپیش ہوتے رہتے ہیں، تو ایسا کیا ہم غذا کے اندر استعمال کریں کہ جس سے اس کا علاج ہو سکے۔ اسی طرح جب ہم دواؤں کی بات کرتے ہیں تو دوا جو ہے وہ عموماً کڑوی ہوتی ہے، لیکن یہ جو حکیمی دوائیں ہوتی ہیں اور جو گھریلو نسخے ہوتے ہیں تو اس میں بعض ایسے مربے بھی بنائے جاتے ہیں جو کہ معدے کے لیے، ہاضمے کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ کھانا بھی آسان، ذائقہ بھی اچھا، اور ساتھ ساتھ آپ کسی مرض سے نجات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ دل کے امراض، شریانیں بعض اوقات بلاکیج کی طرف چلی جاتی ہیں، سانس صحیح سے نہیں آ رہی، بعض اوقات دل کی دھڑکن جو ہے وہ آزمائش کا شکار ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ کیا گھر میں ایسا نسخہ استعمال کریں کہ دوران خون جو ہے وہ بہتر رہے اور دل جو اپنا کام کرتا ہے وہ اچھے انداز پر کر سکے۔
اس کا علاج بھی آپ کو اس کتاب کے اندر پڑھنے کو ملے گا۔ آگے بڑھتے ہیں تو موسم کے بدلنے سے یا بعض غذاؤں کے کھانے سے یا بعض ایسی چیزیں جو غذا تو ہے بہت اچھی ہے، عمدہ ہے، لیکن کسی خاص شخص کے مزاج سے وہ موافق نہیں، جب وہ بندہ استعمال کرتا ہے تو خون میں خرابی کی وجہ سے پھوڑے ہو جاتے ہیں، دانے نکل آتے ہیں۔ اس کا علاج بھی آپ کو اس کتاب میں ملے گا۔ گرمیوں کے موسم میں جہاں پر موسم شدید ہوتا ہے تو گرمی دانے بن جاتے ہیں اور یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ایسی عموماً حاجت نہیں ہوتی، تو آپ گھریلو نسخے کے طور پر بھی اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر آپ کو پڑھنے کو ملے گا۔ نیند نہ آئے تو بھی پرابلم، جی ہاں، اور زیادہ آ جائے تو بھی پریشانی کا باعث ہوتی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بیچارے کہتے ہیں کہ نیند نہیں آتی، ہمیں علاج بتائیں، اور بعض وہ ہیں کہتے ہیں کہ بھائی 10 گھنٹے سو کر بھی جب آفس پہنچتے ہیں تو غنودگی چھائی ہوتی ہے، کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، جھونکے لے رہے ہوتے ہیں، بیان سن رہے ہیں تو اس کے دوران نیند چڑھ رہی ہوتی ہے، یعنی کہ بلا وقت جو ہے وہ نیند آ رہی ہوتی ہے اور روٹین سے زیادہ انسان پر اس کا غلبہ رہتا ہے۔ تو یہ دونوں جو ایکسٹریمز ہیں یہ پسندیدہ نہیں ہیں۔ بندہ 8 گھنٹے سوئے اور جب سو کر اٹھے تو بالکل حشاش بشاش ہو جائے، تو یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے۔ تو دونوں اعتبار سے آپ ایسا گھر میں کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کی نیند کی کمی یا ضرورت سے زیادہ نیند آنا دونوں کے لیے بہتر ہو، اس کتاب میں آپ کو اس کا علاج بھی میسر ہو جائے گا۔ اسی طرح اور بہت سارے ایسے بنیادی مسائل کہہ لیں یا چھوٹے موٹے امراض کہہ لیں، ان کا علاج آپ کو اس کتاب کے اندر میسر آئے گا۔ منہ میں بدبو ہو جاتی ہے، دانتوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، مسوڑے پھول جاتے ہیں، دانتوں پر جو ہے وہ پلاہٹ جو ہے وہ چھا جاتی ہے، تو مسواک کرنا بہترین سنت مبارکہ ہے۔ جو لوگ مسواک شریف کا استعمال کرتے ہیں تو وہ اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں، لیکن اگر یہ مسئلہ بڑھ جائے تو گھر کے اندر آپ کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ مسوڑوں سے خون آنا، دانت سے متعلق اور یہ ساری چیزیں کنٹرول ہو سکیں، تو اس کتاب میں آپ کو گھریلو علاج میسر آ جائے گا۔ اور بھی کئی ایسے امراض ہیں کہ جن کا آپ علاج کر سکتے ہیں۔ بہترین کتاب ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر لیڈیز کے لیے، مائیں ہوتی ہیں گھروں کے اندر، بچوں کے ساتھ چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے رہتے ہیں، تو ایک آتھینٹک کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ بعض اوقات سنی سنائی باتوں پر لوگ عمل کر رہے ہوتے ہیں اور نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ جی ہاں، سنی سنائی بات پر تو ویسے ہی دھیان نہیں دینا چاہیے، اور علاج معالجے میں تو اور زیادہ بندے کو کانشیس ہونا چاہیے۔ بعض اوقات الٹے سیدھے نسخے لوگ لے کر اپنے نقصان اٹھاتے ہیں، بعض اوقات بینائی چلی جاتی ہے، کبھی کانوں کی خرابی ہو جاتی ہے، معدے کا علاج کرنے نکلے تھے، معدے کا بیڑا غرق کر کے بیٹھ گئے۔ تو جب ایک آتھینٹک کتاب کسی آتھینٹک ذریعے سے اور تفتیش ہو کر ہم تک پہنچتی ہے تو ہم اس پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ کتاب میں سمجھتا ہوں کہ ہر گھر کی ضرورت ہے، اس کو آپ پڑھیں، عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل مفید ثابت ہوگا۔ لیکن یہ ضرور عرض کروں کہ یہ جو کتاب ہے اس کے اندر بھی بیان کیا گیا، اور میں بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ چھوٹے موٹے جو عام مسئلے ہوتے ہیں اور کبھی کبھار کے ہوتے ہیں، اس کے لیے تو آپ گھریلو علاج کی طرف جائیں، لیکن اگر چھوٹا مسئلہ ہی طویل ہو جائے، بار بار ہونے لگے، یا کوئی ایسا مرض ہے کہ جس کے لیے کامن سینس کی بات ہے ڈاکٹر کے پاس ہی جانا چاہیے، تو پھر آپ اپنے یہ گھریلو نسخوں پر اعتماد نہ کریں، بلکہ ایکسپرٹ سے اوپینین لیں۔ بلکہ اس طرح کے جو جنرل نسخے بیان کیے جاتے ہیں اس میں بھی اپنا جو پرسنل ڈاکٹر ہے اس سے مشاورت کر لینی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایک ہی چیز ایک بندے کے لیے تو مفید ہوتی ہے، لیکن کسی کی میڈیکل ہسٹری ایسی ہوتی ہے کہ اس کے لیے وہ مفید نہیں ہوتی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جس چیز کو اپنے لیے مفید سمجھ رہے ہیں وہ غلط ثابت ہو۔ تو بہرحال ڈاکٹر سے مشاورت کو اپنی عادت میں ہمیں شامل رکھنا چاہیے۔ اسی طرح کچھ فضائل، کچھ وظائف اور کچھ اور چیزیں بھی اس کتاب کے اندر آپ کو پڑھنے کو ملے گی۔ حدیثوں کے اندر جو کچھ علاج بیان کیے گئے وہ بھی آپ کو اس کتاب میں پڑھنے کو ملے گا، حدیثوں کی تخریج بھی ملے گی، اور بزرگوں کے اقوال جہاں پر بیان ہوئے وہاں پر بھی آپ کو تخریج ملے گی۔ خوبصورت اس کی فارمیشن کی گئی ہے، پرنٹنگ اور پیراگرافنگ کا بڑے اچھے انداز پر خیال رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ظاہری امراض سے بھی محفوظ فرمائے، باطنی امراض سے بھی حفاظت فرمائے۔ ایک صحت مند شخص ہی اچھی اور صحت مند زندگی گزار سکتا ہے۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، بچپن سے پڑھتے ہیں، لیکن جب عقل و شعور میچیورٹی کی عمر کو پہنچتا ہے
تو پھر اس جملے کی صحیح معنوں میں سمجھ پڑتی ہے کہ بہرحال صحت جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ کتنے ہی قابل ہیں, آپ کتنے ہی زبردست اور شاندار ہیں, لیکن آپ کی فزیکل فٹنس ہی نہیں ہے, آپ کچھ کر ہی نہیں پا رہے, تو وہ ساری چیزیں اتنا فائدہ نہیں پہنچا سکتی جتنا فائدہ آپ اس سے اٹھا سکتے تھے. تو صحت مند رہنا یہ بڑا لازم اور ضروری ہے. اللہ پاک جتنے بھی مریض مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں دعا کرتا ہوں, انہیں بھی اللہ پاک شفا عطا فرمائے اور ہمیں ہر آنے والے مرض سے محفوظ فرمائے اور صحت مند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawat-islami.net سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور مکتبۃ المدینہ سے آن لائن بھی طلب کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا, علم نافع ملے از پائے